ایک شخص جس کا نام ابو الحمیر تھا بہت ہی متقی پرہیزگار شخص تھا۔ اکثر روزے رکھتا اور مستقل تہجد پڑھتا۔ اس کو شکار کا بہت شوق تھا۔ چنانچہ ایک دن وہ شکار کرنے کے لیے جنگل کی طرف گیا اور جنگل میں پہنچ کر شکار کی تلاش شروع کی ہی تھی کہ دفتن ایک سانپ ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے محمد بن حمیر، مجھے خدا کے واسطے پناہ دو، اللہ تعالیٰ تم کو اپنی پناہ میں رکھے گا۔ ابن حمیر نے پوچھا کہ تمہارا دشمن کہاں ہے؟ سانپ نے جواب دیا کہ میرے پیچھے آ رہا ہے۔ پھر ابن حمیر نے پوچھا کہ تم کس امت سے تعلق رکھتے ہو؟ سانپ نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں۔ ابن حمیر نے یہ جواب سن کر اس کے لیے اپنی چادر کھول دی اور کہا، اس میں گھس جاؤ۔ مگر سانپ نے جواب دیا کہ اس میں تو وہ مجھے دیکھ لے گا۔ تب ابن حمیر نے کہا، اس کے اندر آ جاؤ اور اس پوستین اور میرے سینے کے درمیان چھپ کر بیٹھ جاؤ۔ لیکن سانپ نے وہی جواب دیا اور کہا کہ وہ یہاں بھی مجھ کو دیکھ لے گا۔ تو ابن حمیر نے کہا کہ آخر پھر تم کو کہاں چھپاؤں؟ تو سانپ نے جواب دیا کہ اگر تم میرے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہو اپنا منہ کھول دو، میں اس میں گھس جاؤں گا۔ ابن حمیر نے کہا کہ مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں تم مجھ کو ہلاک نہ کر دو۔ سانپ نے جواب دیا کہ میں خداوند کریم اور اس کے رسولوں، فرشتوں اور حاملین عرش اور آسمان پر رہنے والوں کو شاہد بناتا ہوں کہ میں تم کو کوئی ضرر نہیں پہنچاؤں گا اور دشمن کے جانے کے بعد فوراً باہر آ جاؤں گا۔ چنانچہ ابن حمیر نے اپنا منہ کھول دیا اور سانپ اس کے منہ میں گھس گیا اور ابن حمیر اس کو لے کر آگے بڑھ گیا۔ ابھی کچھ قدم چلا تھا کہ ایک شخص ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے دوڑتا ہوا آیا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا تو نے میرے دشمن کو دیکھا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ کیسا دشمن؟ اس نے جواب دیا کہ وہ ایک سانپ ہے جو ابھی اس طرف آیا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا، اور پھر اس دروغ گوئی پر فوراً 100 مرتبہ استغفار پڑھی اور اس شخص کو چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد سانپ نے اپنا سر باہر نکالا اور پوچھا کہ ذرا دیکھوں تو وہ میرا دشمن ہے یا چلا گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا، اس لیے میں نے سانپ سے کہا، تمہارا دشمن چلا گیا ہے اور اب تم باہر آ جاؤ۔ اس سانپ نے جواب دیا، اے ابن حمیر، تم اپنے لیے 2 باتوں میں سے ایک بات پسند کر لو۔ میں نے کہا، وہ کیا؟ تو سانپ نے کہا کہ میں 2 جگہ ڈسنا پسند کرتا ہوں، ایک جگر کو اور دوسرا دل کو۔ اب یہ تمہیں اختیار ہے کہ اگر تم کہو تو میں تمہارے جگر کو پاش پاش کر دوں یا تمہارے دل کو جھلس دوں تاکہ تمہارا جسم بغیر روح کے روح رہ جائے۔ ابن حمیر نے جواب دیا کہ سبحان اللہ، کیا خوب وعدے کا افا کیا ہے اور کیا خوب قسموں اور حلفیہ بیان کا نتیجہ ہے۔ ابھی جو تم نے مجھ سے لمبے چوڑے وعدے کیے تھے اور جن کے حوصلے میں میں نے تم کو پناہ دی تھی، کیا تم اس بھلائی کا ایسا ہی بدلہ دینا چاہتے ہو؟ سانپ نے جواب دیا کہ اے ابن حمیر، میں نے تجھ سے زیادہ احمق شخص نہیں دیکھا۔ کیا تجھ کو وہ عداوت یاد نہیں جو میرے اور تیرے باپ کے درمیان تھی اور جس کی وجہ سے ان کو جنت سے نکلوا دیا تھا؟ میری سمجھ میں نہیں آیا کس وجہ سے تم نے میرے ساتھ نیکی کی۔ ابن حمیر نے کہا کہ تو نے مجھے مارنے کا ارادہ کر لیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں۔ سانپ نے جواب دیا کہ ہاں، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ تو ابن حمیر نے کہا کہ تو مجھے اتنی مہلت دے کہ میں اس پہاڑ تک پہنچ جاؤں اور اپنے مرنے گرنے کے لیے کوئی جگہ تجویز کر لوں۔ چنانچہ سانپ نے کہا، ٹھیک ہے، چلو اس پہاڑ تک جانے اور جگہ تجویز کرنے کی تمہیں رائے دیتا ہوں۔ چنانچہ اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو کر پہاڑ کی طرف چل دیا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کی کہ دفتن ایک شخص جو بے حد خوبصورت تھا میرے سامنے آیا اور سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا تو کہنے لگا کہ کیا وجہ ہے کہ میں تمہارا رنگ بدلا اور تجھ کو پریشان دیکھ رہا ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ ایک دشمن نے مجھ کو ستا رکھا ہے، اس کی وجہ سے پریشان حال ہوں۔
اس نے پوچھا کہ تمہارا دشمن کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میرے پیٹ کے اندر۔ اس پر اس نے کہا کہ اچھا ذرا منہ کھولو۔ چنانچہ میں نے منہ کھول دیا تو اس نے ایک بڑا سا پتا جو برگ زیتون کے مشابہ تھا میرے منہ میں رکھ دیا اور کہا کہ اس کو چبا کر نگل جاؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پتا چبا کر نگلا تھا کہ میرے پیٹ میں مروڑ ہونا شروع ہوا اور وہ سانپ میرے پیٹ میں گھومنے لگا۔ اس کے بعد اس کو نیچے کی طرف سے ٹکڑوں کی شکل میں نکال دیا۔ اس کے نکلتے ہی میرے دل میں جو خوف چھایا ہوا تھا وہ زائل ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا کہ برادر محترم، آپ کی تعریف کیا ہے؟ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر زبردست احسان کیا اور مجھے اس موذی سانپ سے نجات دے دی۔ اس لیے مجھے بتلائیے کہ آپ کون ہیں؟ یہ سن کر وہ شخص مسکرایا اور کہا کہ تم مجھ کو نہیں پہچانتے۔ میں نے کہا خدا کی قسم میں نہیں جانتا۔ تو اس شخص نے تفصیل سے بتایا کہ جس وقت تمہارے اور سانپ کے درمیان گفتگو ہو چکی اور پھر تم نے اس سے مہلت مانگ کر آسمان کی طرف نگاہ کر کے دعا مانگنا شروع کی تو ساتوں آسمانوں کے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی، جو کچھ اس سانپ نے میرے بندے کے ساتھ کیا وہ سب مجھ پر آشکار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا کہ جنت سے شجر طوبہ کا ایک پتا توڑ کر لاؤ اور اس کو لے کر میرے بندے ابن حمیر کے پاس جاؤ۔ چنانچہ میں نے جنت سے شجر طوبہ کا پتا لیا اور لا کر تجھ کو کھلا دیا۔ اس کا اثر جو کچھ ہوا وہ تم دیکھ چکے ہو، اور میرا نام معروف ہے اور میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ پھر معروف نے مجھ کو کہا کہ اے محمد بن حمیر، حسن سلوک کو لازم پکڑ لو، کیونکہ نیکی بدی کے حملوں سے بچاتی ہے۔ اگرچہ وہ شخص جس کے ساتھ نیکی کی گئی ہو اس کی ناقدری کرے، اس کو ضائع کر دے، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔